یار پاج جنید یہ جو کراچی میں گولیاں چل رہی ہیں یہ کچھ سلنسر والی بندوقوں سے چل رہی ہیں، ان کی آواز کسی کو سنائی نہیں دے رہی، یا وہاں جو لاشیں گر رہی ہیں یہ کوئی فلمی لاشیں گر رہی ہیں کہ ہم عوام کیا، حکمران کیا، سیاستدان کیا صرف ایک فلم کی طرح اسے دیکھ رہے ہیں؟ یا سچی بات بتاؤں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کراچی کی اس آگ کے حوالے سے کیا کہوں، کیا کہا جائے۔ یہ تمام جملے، تمام الفاظ، تمام تجزیے اپنا اثر کھو چکے ہیں۔ ایک ہی طرح کی باتیں، ایک ہی طرح کی ایکشن، ایک ہی طرح کے موقف سن کر عوام بھی بیچارے بے حس ہو چکے ہیں، اور یہ وہی مجموعی بے حسی ہے جو پورے معاشرے پر اس وقت چھا چکی ہے کہ ہمیں صرف اپنے گھر کی فکر ہے۔ یہی دیکھ لو نا، ہم اکثر اس بات کا ذکر کرتے رہے ہیں کہ جب دوسرے علاقوں میں یہ آگ لگتی ہے ہم مزے میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ کل کلا یہی آگ جو ہے یہ ہمارے گھر میں بھی آئے گی، ہمیں بھی جھلسائے گی، ہمیں بھی اس کی ہیٹ آج فیل کرنی چاہیے۔ وہ نہیں کرتے، اگلے دن جب وہ آگ ہمارے گھر کو جھلساتی ہے تب ہمیں اس کی حدت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب تو یار بے حسی کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہم ٹیلی ویژن پر جب یہ قتل و غارت گری کی تصویریں دیکھتے ہیں، جب ہم خبریں سنتے ہیں تو ہم فوراً چینل چینج کر دیتے ہیں۔ ہمارے لیے آج 20 افراد ہلاک، کل 30 مرے تھے، آج 50 مر گئے، یہ صرف نمبر گیم رہ گئی ہے۔ ہائے 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 ہائے، یار انسان مر رہے ہیں، یار میں مر رہا ہوں، یار عزیزی مر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کسی کو یہ احساس ہی نہیں ہو۔ اور اس شخص کا رویہ دیکھو جو پورے ملک میں لوگوں کی، عوام کی جان و مال کا نگران ہے، جس کے سپرد یہ ذمہ داری جس کو تفویض کی گئی ہے، اس کا عالم یہ ہے کہ کراچی میں جب بھی آگ بھڑکتی ہے وہ ایک اداکار کی طرح ایئرپورٹ پر آتا ہے، ہنستا مسکراتا ہوا، کوئی لایانی اور لغو سی جسٹیفیکیشن دیتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے، ایک بڑک مارتا ہے، چلا جاتا ہے۔ کوئی اس سے پوچھتا نہیں ہے کہ بھائی تم اس کے ذمہ دار ہو، تم بتاؤ۔ اور کراچی کی جو تینوں بڑی جماعتیں ہیں، اور اب وہ یعنی عملی طور پر یہ اس الزام کو دھونے کے لیے وہ کیا کر رہی ہیں تینوں بڑی جماعتیں کہ ان کے بارے میں بابانگ دول کراچی کے عوام یہ کہتے ہیں کہ یہ مافیاز کا روپ دھار چکی ہیں۔ ہم خاموشی سے سنتے رہتے ہیں اور وہ ان جماعتوں کو میں بھی کوئی سنجیدگی نظر نہیں آتی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ان تینوں جماعتوں کے جو رہنما ہیں وہ تمام دن کوئی لا اینڈ آرڈر کے بارے میں غور و فکر کریں، کوئی کراچی کے جو لوگ مارے جا رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی ہوشمندی کا مظاہرہ کریں۔ ان کو صرف ایک فکر لاحق ہے کہ شام کو فلاں ٹاک شو میں جا کے اپنے موقف کا دفاع کیسے کرنا ہے، کون سا میرا جملہ جو ہے وہ زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے، اور میں نے دوسرے کو کیسے نیچا دکھانا ہے۔ یہ سیاستدان ہمارے۔ یار تم بتاؤ کیا زندہ جمہوری معاشروں میں سیاستدانوں کا رویہ ایسا ہوا کرتا ہے؟ ہائے 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 ہائے، ہستی گاتی روشن وادی تاریکی میں ڈوب گئی۔ اور دیکھو اس دور میں جب تینوں طاقتور وہاں کی جماعتیں، تینوں ہی طاقتور ترین جو جماعتیں ہیں وہ برسر اقتدار ہیں، حکومت میں شامل ہیں، اور یہ پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی مجھے یہ کس طرح کی حکومت میں شامل ہیں، کس طرح کا ان کا اتحاد ہے کہ ایک دوسرے کے گریبان بھی انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں، اور اس طرح کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کے دلوں کو ہاتھ ڈالا ہوا ہے انہوں نے۔ دیکھو نا تم، ایک طرف عورتوں کو یار کمروں میں بند کر کے آگ لگا دی جاتی ہے، دوسری طرف بسوں میں سواریوں کو بند کر کے جلا دیا جاتا ہے۔ یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو یار پھر کس نتیجے پہ پہنچے؟ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ڈرائیور ہے اور وہ آئے روز گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے، آپ اس کو اگلے مہینے نوکری پر بحال رکھیں گے؟ اگر آپ کے گھر میں کوئی مالی ہے اور وہ پودوں کی نگرانی نہیں کر سکتا، پودوں کی نگہداشت نہیں کر سکتا، آپ کے قیمتی پودے ضائع کر دیتا ہے، تو آپ اس کو مالی کے طور پر برقرار رکھیں گے؟ چھوڑو یار، تمہارا کوئی فیملی ڈاکٹر ہے، تم بار بار اس کے پاس جاتے ہو، ہر ہفتے جاتے ہو اس کے پاس، اور تمہارے مرض کی تشخیص ہی نہیں ہو پاتی، تم اس کو ایز اے فیملی ڈاکٹر برقرار رکھو گے؟ کبھی بھی نہیں۔ رحمان ملک صاحب یہ روز ان کے بیانات سن لو آ کے کہ ایک دن کے لیے اگر وہاں پر تھو آ جاتا ہے، اگر وہاں پر کوئی سکوت ہوتا ہے، ایک دن پرامن گزر جاتا ہے، بلکہ کہنا چاہیے اگر چند گھنٹے امن سے گزر جاتے ہیں تو وہ فوراً کریڈٹ لینا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی جو وہاں پر ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی اس کا 70% جو تھا وہ لو افیئرز کا نتیجہ تھا۔ استغفر اللہ۔ وزیر داخلہ صاحب آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اور آج آپ فرماتے ہیں جب کراچی ایک بار پھر پورے یعنی وہاں کا جو علاؤ ہے وہ بھڑک اٹھا ہے، اور آپ وہاں پر پہنچ کر فرما رہے ہیں کہ میں نے وہ علاقے ٹریس کر لیے ہیں جہاں جو بدامنی کا گڑھ ہے۔ ماشاءاللہ بہت آپ نے بڑا کارنامہ انجام دیا۔ یعنی ابھی آپ نے وہ علاقے ٹریس کیے، سینکڑوں لاشیں اٹھ گئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے علاقے ٹریس کر لیے۔ ہائے ہائے ہائے، روشنیوں کا شہر جو کمکموں سے روشن تھا اب آگ کے پامڑوں سے روشن ہوا ہے، اور اس خود غرضیوں کی دنیا میں ہم نے اپنی شناخت کو اتنا سکیڑ لیا ہے کہ اگر کراچی میں آگ لگی ہوئی اور لاہور میں نہیں لگی ہوئی تو ہم مطمئن ہیں،
اگر لاہور میں لگی ہوئی ہے تو اقبال ٹاؤن میں لگی ہوئی ہے، جوہر ٹاؤن میں نہیں لگی ہوئی تو ہم مطمئن ہیں، اور اگر جوہر ٹاؤن میں لگی ہوئی ہے تو اے بلاک میں لگی ہوئی ہے، بی بلاک میں نہیں لگی ہوئی، ہم مطمئن ہیں، اور اگر بی بلاک میں لگی ہوئی ہے تو کسی کے گھر لگی ہوئی ہے، ہمارے گھر نہیں لگی ہوئی، ہم مطمئن ہیں۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ کراچی کی آگ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہماری مجموعی قومی بے حسی کا نتیجہ ہے نا۔ اگر کراچی کی آگ کو کراچی میں پاکستان کے کسی بھی شہر میں بیٹھا ہوا کوئی شخص اسی شدت کے ساتھ محسوس کرتا جس طرح کراچی کا ایک شہری جو پچھلے 7 دن سے اپنے گھر میں محصور ہے وہ محسوس کرتا ہے، تو پھر آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، کچھ کرنا چاہیے یار، کچھ کرنا چاہیے۔ اب تو کراچی میں لاشیں اٹھاتے اٹھاتے موڈے شال ہو گئے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا حسب حال۔ اگر ہم کراچی اور اہلیان کراچی کے لیے خود کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس مبارک مہینے کی مبارک ساعتوں میں ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، سو یہ تو کیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔